محترم ناظرین، آج کل دنیا میں جو لوگ اسلام کے نام پر جہاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں بلکہ فساد ہے۔ پوری دنیا والوں اور خاص طور سے میڈیا والوں اور خاص طور سے نان مسلم، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو اور پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دو، مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنا چھوڑ دو کہ دیکھو یہ جہاد کے نام پر کس طرح سے لوگوں کو مارتے ہیں۔ ارے وہ جہاد ہی نہیں ہے، یہ تمہارا دیا ہوا نام ہے۔ تم پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو، پہلے اپنے آپ کو درست کر لو۔ آپ کا یہ کہنا، میڈیا والوں کا یہ کہنا کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں اسلام میں جانوں کی کیا قیمت بتائی گئی ہے، جان کی کس قدر قیمت ہے اور کس قدر جانوں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اللہ نے بیان کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ سورہ مائدہ کے اندر دیکھو، جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچا لی گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا، تمام لوگوں کی جان بچا لی۔ اس آیت سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں انسانی جانوں کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر قیمت ہے۔ محترم ناظرین، قتل و غارت گری، خون ریزی، فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا روز سب سے پہلا حساب بندے سے خون کے بارے میں لیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام میں انسانی جانوں کی کس قدر قیمت ہے۔ اسلام پڑھیں، آپ اسلام پڑھتے نہیں ہیں اور سنی سنائی باتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کچھ تو جان بوجھ کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اسلام مطالعہ کریں، اسلام کا دیکھیں۔ اسلام جنگ نہیں صلح کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جنگ نہیں صلح کی تعلیم دیتا ہے کہ کبھی اس طرح کی نوبت آ جائے کہ دو فریقوں میں جنگ جیسی صورت پیدا ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ مسلمانوں جنگ کی طرف پیش قدمی مت کرو بلکہ صلح صفائی سے کام لے لو۔ ایسے اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں جو اسلام صلح اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے جنگ کو کبھی پسند نہیں کیا، یاد رکھیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے اس ارشاد پر غور فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین، کہ جب جب لوگ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ بندے جنگ کریں، اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ بندے لڑائی کریں، آپس میں افراتفری مچائیں، آپس میں فتنہ و فساد برپا کریں۔ اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ جس اللہ نے اسلام کو اتارا ہے، جس اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، وہ اللہ خود نہیں چاہتا ہے کہ لوگ جنگ کریں۔ اسلام کیسے چاہے گا؟ مسلمان کیسے چاہیں گے؟ جو واقعی مسلمان ہوگا، اسلام پر چلنے والا ہوگا، وہ جنگ کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں، اسلام نے تو جنگ کو پسند نہیں کیا، لیکن اس کے برخلاف دیکھیں آپ دنیا والوں کو، ماضی کی جنگوں پر نظر ڈالیں۔ پہلی عالمی جنگ کو دیکھیں، کتنے لوگ مارے گئے۔ دوسرے عالمی جنگ کو دیکھیں، کتنے لوگ مارے گئے۔ چین میں مارکسی نظام کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے کئی لاکھ لوگوں کو مارا گیا، اور اسی طریقے سے ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم برسا کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا گیا۔ آپ دیکھیں، جنگ کی ایک داستان ہے دنیا کے اندر، ایک تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں عراق کے اندر، آپ دیکھیں افغانستان کے اندر کتنے لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، کتنے لاکھوں مسلمانوں کو مارا گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اسلام کے ماننے والے کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے ماننے والے نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت امن پسند قوم ہیں۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، شانت چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے دنیا والوں کا یہ حال ہے، یعنی خود دہشت گردی پھیلاتے ہیں، خود پوری دنیا میں فساد برپا کر کے رکھا ہے، اور اس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلم جو ہیں اور اسی طریقے سے جو میڈیا ہے، یہ ان لوگوں کی اس طرح سے حرکتیں ہیں۔ یعنی یہ لوگ جہاد کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، بس کہیں بھی کچھ ہوتا ہے اس کو اسلامک جہاد سے جوڑ دیتے ہیں، کہیں بھی کچھ ہوتا ہے اسلامک جہاد سے جوڑ دیتے ہیں۔ اسلام میں تو خودکشی کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور خودکش
حملے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے اور کوئی خودکش حملے کر کے لوگوں کو مارتا ہے، ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں ہے، یاد رکھیے۔ خودکش حملے کرنے والا بھی آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کی کسی بھی صفحے پر، اسلامی تعلیمات کے کسی بھی پیج پر کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ خودکش حملے کرنا جائز ہے۔ بالکل غلط اور حرام ہے۔ خودکش حملے کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دنیا کی کسی بھی اسلامی بک میں کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خودکشی کرنے والے یا خودکش حملہ کرنے والے، اللہ نے کیا کہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ جن لوگوں نے اپنے آپ کو مارا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، نرک ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی سال انہوں نے عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکوٰۃ دیے ہیں، سب کے سب بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خودکشی کیا ہے یا خودکش حملے کیے ہیں۔ ایسے حملوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو مت، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق یہ نہیں کہ اپنے جسم کو ختم کر لو، اپنے جسم کو مار ڈالو، تباہ کر لو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی نار جہنم یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہا، جو لوگ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اسی طرح کا عمل کرتے رہیں گے، اسی طرح کی ان کو سزائیں ملتی رہیں گی۔ اسی طرح سے میرے محترم بھائیوں، ایک چیز کی اور میں وضاحت کر دوں، ہائی جیکنگ، اغوا کرنا، کسی کا قتل کرنا، یہ بھی اسلام میں ایک حرام عمل ہے۔ کسی بھی طرح سے اسے جائز نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً یہ شرعی اعتبار سے حرام اور انسانی اعتبار سے جرم عظیم ہے۔ اس میں دھوکہ ہوتا ہے، اور اسلام میں دھوکہ دینا کس قدر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسلام کے اوپر یہ جو بلیم آپ کرتے ہیں، اسلام کے اوپر یہ جو کیچڑ اچھالتے ہیں، مسلمانوں کو جو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، آپ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ اسلام کو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ پڑھیں۔ آپ اسلام وطن سے محبت کی تعلیم دیتا ہے، وطن سے غداری کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا بھی عمل غلط ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ جس ملک میں رہے، اللہ کا بندہ جس ملک میں رہے، اس ملک کا وفادار بن کر کے رہے۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہیں ہم بھی، دل ہو جہاں ہمارا۔ تو آپ اسلامی تعلیمات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اسلام میں کس قدر انسانی فطرت کا خیال کیا گیا ہے، کس قدر انسانی فطرت کا لحاظ کیا گیا ہے، اور کس قدر اسلام امن و شانتی کا دھرم ہے، اور کس قدر اسلام امن و شانتی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔